السلام علیکم وبہ نستعین اما بعد۔ سامعین، اللہ کا احسان و کرم ہوا کہ میں آج جو بیماری آج کل آئی ہوئی ہے، فی الحال آنکھوں میں جو بیماری پائی جاتی ہے، اس کے لیے میں 2 منٹ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آخر میں انشاءاللہ میں محرم کے بارے میں چند لفظ بھی بتا کر کے جاؤں گا، کیونکہ محرم کا دن ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور محرم میں کیا کرنا چاہیے، کہاں تک کیا کرنا چاہیے، ساری باتوں کو انشاءاللہ میں وضاحت کے ساتھ بتا کر کے جاؤں گا۔ اولاً تو میں پہلے بیماریوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ بیماری یہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا وجوہات ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو سامعین دیکھیے، ابھی ایک دہلی میں اور بھی دیگر جگہوں میں ایک بیماری بڑی ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس کو وائرس کے نام سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک وائرس ہے جو آنکھوں میں پائے جاتے ہیں عام طور سے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بوڑھے ہوں یا عورت ہوں یا لڑکی ہوں، جس کے بھی ہو، یہ بیماری سبھی کے آنکھوں میں پائی جاتی ہے بکثرت۔ کیا ہوتا ہے اس بیماری میں، جو آنکھیں جو ہیں لال ہو جاتی ہے کافی، اور جو پٹیاں نیچے والی ہے وہ بھی موٹی ہو جاتی ہے، ورم ہو جاتے ہیں اس میں بھی۔ تو دیکھیے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری بھی آنکھوں میں ہو چکا ہے، اور اللہ شفا دے، الحمدللہ میں اب تک ٹھیک ہوں، شفا بھی مجھے کافی حد تک ہو چکی ہے۔ تو جو ہے اس میں تو ابھی تک کے نقصانات زیادہ ظاہر نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بات ہوتی ہے کہ آنکھوں جو ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا کھجاہٹ سی محسوس ہوتی ہے، اور آنکھیں عجب طرح کا لگتا ہے دیکھنے میں بس۔ باقی ابھی اس کے نقصانات ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بالکل پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، اس کی بھی میں کوئی خاص وجہ نہیں جانتا ہوں۔ بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیماری ہے تو اس کی علاج بھی ہے، اور اس سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے، اس سے گریز کرنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح کی بیماریوں سے بچا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ آنکھ ایک بڑی نعمت ہے، آنکھ ایک کافی نعمت ہے۔ آنکھوں کی قدر ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، آنکھوں کی قدر، آنکھوں کی فضیلت اور آنکھ کا کیا فائدہ ہے، یہ وہی کہہ سکتے ہیں جن کی آنکھیں مطلب نہیں ہے، یا جن کو دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، یا جن کی روشنی مطلب غائب ہو چکی ہے کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے، جو بھی ہو خیر۔ تو وہ ہم سے بخوبی زیادہ ہی اس آنکھ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس آنکھ کی کیا فضیلت اور کیا فائدہ ہے۔ ہماری آنکھیں تو ہم ان سے الٹی چیزیں دیکھتے ہیں اور الٹی چیزیں کام کرتے ہیں، جیسا حق تھا ان آنکھوں کا وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، خلاصہ یہی ہے۔ خیر دیکھیے، بیماری ہے تو علاج بھی ہے، علاج کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے حتی الامکان گندگیاں جو ہے قرب و جوار میں، اس سے گریز کریں، اس سے بچیں، کیونکہ یہ بارش کا موسم بھی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، تو سڑکیں بالکل کافی اور گلیاں بالکل بیکار لگ رہا ہے، کیچڑ کیچڑ ہو رہا ہے، اور عجب طرح کے مہک اور عجب طرح کی ایک بدبو سی آتی ہے، کیونکہ اس میں ہے ہی وہ چیز اور گندگیاں ہی ہے۔ تو اس سے بھی بچیں، اور کچڑا کوڑا وغیرہ اپنے گھروں کے سامنے یا اپنے آمنے سامنے سے دور رکھیں، ہٹا کے رکھیں، اور ان سے پرہیز کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے النظافۃ نصف الایمان، کہ پاکی ایک آدھا ایمان ہے۔ تو اس کے تحت ہمیں چاہیے یہ تھا کہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب کو دور کریں، جتنی بھی گندگیاں ہیں سب کو ختم کریں، بہترین سے پاک صاف رہیں۔ اور ماہرین نے آنکھوں کا علاج بتایا ہے کہ جن کے آنکھوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے تو ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں نہ کریں، ان کے سامنے زیادہ نہ جائیں، اور وہ کالا چشمہ لگا کر کے گھومیں، یعنی جن پہ یہ بیماری پائی جائے، اور وہ ہاتھ جب آنکھوں میں کھجاہٹ سی ہو تو ہاتھ وغیرہ سے آنکھوں کو نہ کھجایا کریں، بلکہ کوئی صاف کپڑا یا رومال وغیرہ سے آنکھوں کو صاف کر دیا کریں، اور موبائلات وغیرہ کی دیکھنے سے بچیں، کیونکہ اس کی روشنی جو ہوتی ہے ڈسپلے وغیرہ کی تو کافی ایفیکٹ پڑتا ہے، کافی مطلب دشواری ہوتی ہے اس کی روشنی سے، بڑھ جانے کا خوف ہوتا ہے، اور اس سے بھی بچیں، اس سے بھی کوشش کریں۔ اگر 2 دن یا 1 دن موبائل نہیں چلائیں گے تو اس سے ہمارا کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، پر ہماری آنکھوں کی زندگی تو بنے گی، اور ہماری آنکھ کا جو فائدہ وہ تو برقرار رہے گا۔ تو خیر، اور جو ہے صاف بہترین سے کریں آنکھوں کو، اور رات کو جلدی سونے کا یہ کریں، کوشش کریں، اور موبائلات وغیرہ سے بچیں۔ تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، شفا بھی ہے، تو بیماری ہے تو شفا بھی اللہ ہی دے گا انشاءاللہ، اور ضرور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، اور سب کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سالم رکھے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اور آخر میں 2 منٹ صرف محرم الحرام کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ محرم الحرام یہ کیا چیز ہے، اور محرم کون سا مہینہ ہے۔ دیکھیے سامعین، محرم اسلامی تقویم کا یہ ایک پہلا مہینہ ہے، جیسے انگریز والوں نے انگریزی مہینہ جنوری کو فرسٹ ایئر کا پہلا مہینہ قرار دیتے ہیں، پہلا منتھ، تو اسی طرح یہ محرم الحرام اسلامی تقویم کا بڑا مہینہ، سب سے پہلا مہینہ ہے، سب سے
پہلا مہینہ ہے اسلامی تقویم کا. بہت لوگ یہی نہیں جانتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی تقویم کا کون سا مہینہ ہے. تو یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی تقویم کا، اس کو پہلا مہینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مہینہ کافی ہی فضیلت والا مہینہ ہے. اس کو اشور حرم بھی کہا جاتا ہے. اس مہینے میں کافی فضیلت ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنا، اور کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کا روزہ جو فضیلت رکھتا ہو تو وہ محرم کے روزہ رکھتا ہو. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھے یا 11 محرم یا پھر 9 کا روزہ رکھے. ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہاں تک بات ہے حدیثوں میں کہ اگر صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے یوم عاشورہ کا تو یہ ان کے قوموں سے مشابہت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ ایک ہی دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو اسی لیے فضیلت یہی ہے، افضل یہی ہے کہ ان کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے، چاہے ایک پہلے ملا لیا جائے یا ایک بعد میں ملا لیا جائے. تو اور بہتر طریقہ جو حدیث میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں کا روزہ رکھ لیا جائے. یہ سب سے افضل اور سب سے بہتر طریقہ ہے. اور کوئی فرض عمل نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھیں گے تو گناہ ہوگا یا 2 روزہ، لیکن بس ان کے مشابہت کے جو قوم رکھتے تھے، جو قوم اس کو مناتے ہیں، تو اس سے مشابہت کی بچنے کی وجہ سے صرف جو ہے ایک روزہ اور ملا لینا زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. کوئی حرام اور کوئی گناہ نہیں ہے. خیر، اور اس مہینے میں جو حلوہ معدہ وغیرہ بنتا ہو اور اس نیت سے، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. سب غلط چیزیں ہیں، ساری بیکار ہیں، ساری بدعات اور رسومات میں آتے ہیں. اور ڈھول وغیرہ بجانا اور ڈنڈے لاٹھیاں وغیرہ لے کر کے آپس میں اس طرح کا کھیل وغیرہ کسی حدیث اور کسی سے ثابت نہیں ہے. یہ اشور حرم ہے، یہ بڑی فضیلت اور بڑی بابرکت والا مہینہ ہے. اس میں مطلب قتل و قتال اور بھی دیگر جو بھی چیزیں ہیں سب سے روک دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں ظلم و ستم کرنا اور لڑائی مار وغیرہ جو بھی وہ ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے کچھ حد تک، کیونکہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے. اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس میں بدعت اور رسومات سے بچنا ہمارے لیے بڑے ہی فائدہ اور بڑے ہی کامیابی کی بات ہے کہ اس سے بچیں اور ان سب چیزوں سے گریز کریں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، اور اس نیت سے کھانا وغیرہ حلوہ معدہ وغیرہ نہ بنائیں. اور تعزیہ وغیرہ بنانا جو بھی ساری چیزیں ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ ہی اس میں اتنا غم منایا جائے کہ مطلب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بالکل اپنے آل اولاد اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے بالکل غم میں کونے میں ڈوبے ہوئے پڑے ہوئے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اس مہینے میں تمام انبیاء کی کافی فضیلتیں آئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ سب کی ایک الگ الگ فضیلت اسی مہینہ میں ہے. یہ محرم کا مہینہ ہے. اور حضرت جو نواسے رسول ہیں ان کی بھی اسی مہینہ میں شہید ہوئی ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ نصیب عطا فرمائے. قرآن میں آتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں تو ان کو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک طرح کے مردہ نہیں ہے. اس کا الگ ایک بیان میں انشاءاللہ اس میں بھی ڈال دوں گا الگ ٹائپ میں. لیکن بس دونوں میں باتوں کا خلاصہ آخر میں کر دیتا ہوں کہ آنکھوں میں یہ جو بیماری ہے ان سے بچیں، ان سے گریز کریں اور کالا چشمہ لگا کر کے چلیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے. اور کالا چشمہ لگائیں اور آنکھوں کو ملے وغیرہ سے ہاتھوں سے بچیں اور موبائلات وغیرہ کے استعمال سے بچیں. اور محرم کا جو مہینہ ہے یہ کافی فضیلت اور کافی برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں روزہ رکھیں. 9ویں 10ویں 11ویں کا سب سے افضل طریقہ ہے. ہم رمضان کا 30 روزہ رکھتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اور اللہ ہمیں پورے ہی اس طنز و احتشام کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ کہ پورے روزہ رکھنے کی توفیق دیتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں 3 روزہ رکھ لیں گے تو ہمارا ثواب کا ثواب بھی ہو جائے گا اور ہم ساری ہی بدعات اور رسومات سے بچ بھی جائیں گے اور ہمیں کوئی کسی طرح کا شک شبہ بھی نہیں ہوگا کہ 10 روزہ رکھے 9 روزہ رکھے. افضل طریقہ ہے. حدیث میں بھی یہی طریقہ موجود ہے اور یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو میں بس اتنی ہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو سماعت کرتا ہوں اور بس السلام علیکم.